بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ کل اتوار کا دن تھا، لیکن پوری دنیا کے میڈیا میں ایک خبر زیر بحث تھی، عمران خان گرفتار ہوں گے نہیں ہوں گے، گرفتار ہو گئے تو ان کو کہاں پہ رکھا جائے گا۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو یقین تھا کہ عمران خان کم از کم کل کے دن گرفتار نہیں ہوں گے۔ اب آج عمران خان صاحب کی جو وارنٹ کو منسوخ کرنے کی درخواست تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ تو کیا اب عمران خان صاحب کی گرفتاری کا کوئی خدشہ ہے یا نہیں ہے؟ گرفتار ہوں گے نہیں ہوں گے؟ یہ ایک سوال ہے، اس وقت جدھر بھی جائیں آپ یہی لوگ پوچھتے ہیں جی عمران خان گرفتار ہوں گے نہیں ہوں گے۔ ہم نے سوچا یہ سوال وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ رانا صاحب، میرے سامنے مقدمات کی ایک لمبی تفصیل ہے، کوئی 74 کے قریب مقدمات ہیں، اس میں فوجداری مقدمات 30 ہیں، سپریم کورٹ میں زیر التوا کیسز 8 ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا کیس 10 ہیں، الیکشن کمیشن میں 11 کیس ہیں، پشاور ہائی کورٹ میں 6 کیس ہیں، ایک سندھ ہائی کورٹ میں ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں 2 ہیں، ایک بینکنگ کورٹ کا کیس ہے، ایف آئی اے اسپیشل کورٹ میں 2 ہیں، اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں 1 ہے۔ اور ان میں سے تقریباً 25 فوجداری مقدمات میں وہ ضمانت میں ہیں، اور اس کے علاوہ ممنوعہ فنڈنگ کیس، اقدام قتل کیس، مسجد نبوی میں نعرہ بازی کا کیس، ججز کو ڈرانے دھمکانے کا کیس، اس میں بھی ان کی ضمانت ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کل جب اسلام آباد پولیس لاہور گئی تو عمران خان صاحب نے اندر سے کہہ دیا میں گھر پہ نہیں ہوں، تو تھوڑی دیر بعد وہ وہیں سے خطاب بھی فرما رہے تھے، تقریر کی۔ تو اس کے بعد اب ان کو گرفتار کرنا یا نہیں کرنا، کچھ سیدھی سٹیٹمنٹ دیں۔ دیکھیں، اس میں ایک تو یہ آپ نے مقدمات کی جو تعداد بتائی ہے، تو اس میں تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب یہ 2 مرتبہ اسلام آباد کے اوپر اس نے جو ہے وہ چڑھائی کرنے اور حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے۔ ایک مرتبہ 25 مئی کو تو یہ جناح ایونیو تک آیا بھی، گو یہ ڈی چوک تک نہیں پہنچ سکا۔ تو اس وقت جو دفعہ 44 کی وائلنس ہوئی، کوئی ریلی نکلی، کوئی جلوس نکلا، تو تمام تھانوں میں جو ہے وہ پھر ایک 2 مقدمات جو ہے وہ درج ہوئے۔ اب 27 تھانے ہیں اسلام آباد کے، تو جب ایک 2 مقدمات درج ہوئے تو سبھی میں یہ نامزد ہے، کیونکہ اسی کی ماں پہ ہوا، اسی کی جو ہے وہ پرووکیشن پہ ہوا۔ تو اس طرح سے جو ہے نا وہ تعداد جو ہے وہ پھر اس طرح سے نظر آتی ہے کہ جی وہ 70 ہو گئے یا 74 ہو گئے۔ باقی بنیادی طور پہ اس کے اوپر 3 مقدمات ہیں۔ ایک اس کے اوپر فارن فنڈنگ کا ہے، ایک توشہ خانہ میں چوری کا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ جو ٹیرین وائٹ والا کیس ہے۔ اچھا، یہ 3 کیسز جو ہیں یہ بنیادی طور پہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کا آگے جو ہے وہ یعنی معاملہ جو ہے وہ کس طرح سے آگے چلے گا۔ اب ان کیسز میں یہ فارن فنڈنگ میں پیش نہیں ہو رہا ہے، پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ یہ جو پلستر انہوں نے ٹانک پہ چڑھایا ہوا ہے 5 ماہ کا، صرف اس لیے ہے کہ مجھے ان کیسز میں جو ہے وہ میں پیش نہ ہوں، توشہ خانہ میں پیش نہ ہوں، اس کے بعد فارن فنڈنگ میں جو ہے وہ پیش نہ ہوں، اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کی توہین کا ہے اس میں نہ پیش ہوں۔ کیونکہ ان کیسز میں اگر یہ پیش ہوتا ہے تو اس کا نااہل ہونا اور اس کو سزا ہونا آلموسٹ جو ہے وہ سب کو کلیئر نظر آ رہا ہے، کیونکہ 2 + 2 4 ہے کہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں نے یہ چوری نہیں کی، یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ میں نے فارن فنڈنگ اور منی لانڈرنگ جو ہے وہ نہیں کی، یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں نے اس ملک کے خزانے کو 50 ارب کا ٹیکہ لگا کے 5 ارب روپے کی پراپرٹی القادر ٹرسٹ کے اوپر اپنے اور اپنی بیوی کے نام پہ لی ہے۔ تو اس میں ہماری جو اس وقت انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر یہ ان کیسز میں پیش ہو تو ہم اس بات کو پریفر کریں گے کہ عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرے۔ عدالت اسے بری کرتی ہے، کر دے، ٹھیک ہے، عدالت کے فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ عدالت اسے سزا دیتی ہے اور اس کو کنوکٹ کرتی ہے تو بالکل، لیکن ایک عدالت نے کنوکشن جو ہے وہ لینی چاہیے۔ ایک عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کیا، اسلام آباد پولیس گئی اور اسے اس عدالت ایس پی صاحب وہاں سے گھوم پھر کے واپس آ گئے، اسے اس عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ اچھا، تو پھر آپ نے وارنٹ گرفتاری لے کے یعنی ہمارا یہ ہے کہ یہ اس کے مقدمات جو ہیں یہ عدالتوں میں ان کے اوپر فیصلہ ہو،
اور اس فیصلے کے مطابق جو ہے وہ اس کی کنوکشن ہو، گرفتاری ہو یا جو بھی فیصلہ ہو. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ کہے کہ میں اس پورے لیگل پروسیس کو ڈیفیٹ کروں گا اس طرح سے کہ میں نے پیش ہی نہیں ہونا، تو وہ اگر یہ پیش ہو جائے تو بہتر ہے. یہ ہمارے لوگوں کا جانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس کو آگاہ کیا جائے باضابطہ طور پہ کہ جی یہ آپ کے خلاف وارنٹ ہے، فلاں تاریخ کو عدالت نے آپ کو جو ہے وہ طلب کیا ہوا ہے. اگر یہ کیونکہ یہ جس قسم کی تقریریں کرتا رہا کہ جی میں مدینہ کی ریاست ہوں، اگر یہ کل کہتا کہ جی میں مدینہ کی ریاست ہوں اور بالکل عدالت کا حکم ہے تو چلے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، تو وہ گرفتار کر لیتے. ابھی نیب کی ٹیم لاہور گئی ہے، ابھی نیب کی ٹیم لاہور گئی ہے لیگل نوٹس وصول کرانے کے لیے. عمران خان کے جو باہر لوگ تھے انہوں نے کہا واپس جاؤ، وکیل کوئی نہیں ہے. تو جس طرح اس نے آپ کی پولیس کو واپس بھیج دیا، اس نے نیب کو بھی واپس بھیج دیا. لیکن اس میں یہ ہے کہ ضابطے کی کارروائی جو ہے وہ ہوئی ہے، اس کے اوپر باقاعدہ جو وہاں پہ ہوا ہے وہ لکھا گیا ہے. اب اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے لیے گنجائش ختم ہوتی کیا جائے گی. کوئی پریشر تو نہیں ہے کہ اس کو گرفتار نہیں کرنا؟ نہ کوئی پریشر نہیں ہے. نواز شریف صاحب کا بھی پریشر نہیں ہے؟ نہیں، کوئی پریشر نہیں ہے. یا تو یہ پیش ہوگا ورنہ اس کو پیش کر دیا جائے گا. کیسے کریں گے آپ؟ گرفتار کر کے کریں گے. کیسے کریں گے؟ آپ کی پولیس جاتی ہے، وہ کہتے ہیں آؤ دیکھ لو عمران خان نہیں ہے، وہ اندر جا کے دیکھتے ہیں عمران خان کا بیڈ روم، عمران خان نہیں ہے، وہ پولیس واپس آتی ہے، عمران خان وہیں سے خطاب شروع کر دیتے ہیں. وہ اندر جاتے ہیں تو وہ بیڈ روم میں نہیں ہوتا لیکن وہ باتھ روم میں چھپا ہوتا ہے. نہیں یہ تو خیر آپ کہہ رہے ہیں نا، لیکن رانا صاحب سیریسلی سپیکنگ کہ جب اسی جگہ سے کل عمران خان نے خطاب فرما دیا پوری قوم سے، تو اسلام آباد پولیس جو ہے اس کی کیا عزت رہ گئی؟ نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس کے جب اس کو گرفتار کرنا ہوا تو پھر 4 یا 5 لوگ تو نہیں جائیں گے نا، اس کا پھر طریقہ کار مختلف. اچھا اب کل ہمارا مقصد اس کو اویئر کرنا تھا کہ بھئی تمہارے خلاف یہ وارنٹ ہے، فلاں تاریخ ہے، آپ نے عدالت میں پیش ہونا ہے. اچھا آپ نے نومبر میں ہمارے پروگرام میں ایک بات کی تھی، سنیں نومبر میں رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں کیا کہا تھا؟ میں اس کو بلوچستان بھیجوں گا. بلوچستان جو ہے نا مچھ جیل، وہاں پہ ایک ہے مرچی وارڈ، وہاں پہ بھیجوں گا، وہاں پہ رکھوں گا. آپ جو ہے وہ اختر جان مینگل صاحب سے پوچھ لیں، میرا ان سے وعدہ ہے. یہ جو اختر جان مینگل سے آپ کا وعدہ ہے یہ پورا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں اس وقت یہ اسلام آباد پہ اوپر حملہ آور ہو رہا تھا اور اس کیس میں کہ یہ کیپٹل کے اوپر حملہ آور ہوا ہے، تو اگر یہ اس وقت ہتھے چڑھ جاتا، گرفتار ہو جاتا تو پھر تو اس کو وہیں پہ بھیجنا تھا. اب اگر ان کیسز میں یہ گرفتار ہوگا تو پھر ان کیسز کی جو کورٹ ہے اس کی جورسڈکشن میں اس کو رکھنا تو پڑے گا. مچھ جیل میں نہیں بھیجنا؟ آپ مچ جیل میں تو پھر جو ہے نا وہ ان کیسز کی جورسڈکشن جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے، یہ اچھی بات پنڈی میں ہے، تو میں اس اس کو لیے اپریشیٹ کرتا ہوں، اس جورسڈکشن میں اس کو رکھنا پڑے. میں اس کو اس لیے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو مچھ جیل میں نہیں بھیج رہے لیکن میرا کہ بلوچستان جو ہے وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رکھنا پڑے گا. وہ کہاں پہ ہے؟ کسی بھی جیل میں یہ نہیں رکھا جا سکے کیونکہ ریگولرلی وہ آئس لیتا ہے، کوکین لیتا ہے. دیکھیں نا یہ آپ بغیر ثبوت نہ بغیر ثبوت کے نہیں ہے، میں بیٹ کرنے کو تیار ہوں. نہیں تو بیٹھنا نہ کریں، اگر یہ میری بات کیس بنا دیں. اگر یہ میری بات غلط ثابت ہو جائے، بلڈ ٹیسٹ کروا لینا، میرا بھی کروا لیں، اس کا بھی کروا رانا لیں. صاحب آئس لینا جو ہے وہ ایک جرم ہے، ٹھیک ہے، آئس کا استعمال جرم ہے، تو آپ اس کا مقدمہ بنا دیں اس پہ. اس کا مقدمہ یہ اب اگر یہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو ایک بہت بڑا خوف یہ بھی ہے کہ اس کے ٹیسٹ وغیرہ بھی کروانے ہیں ہم نے. اچھا ہاں، اس کی یہ وہ پلستر کا بھی ٹیسٹ کروائیں گے اور اس کا یہ بھی پلستر کا بھی ٹیسٹ کریں گے آپ؟ بالکل، وہ 5 ماہ سے اتر نہیں رہا. اچھا چپک گیا وہ. ہاں. اچھا عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا میری جان کو خطرہ ہے، مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہو گیا، اب میں پھر کہہ رہا ہوں اور میری جان کو پھر خطرہ ہے. آپ سے ہے؟ نہیں، لیکن میں نے تو پہلے بھی اس کو کہا ہے کہ یہ باتیں آپ نہ کریں، یہ آپ کے لیے خطرہ جو ہے اس کو لے کے آئیں گی. لیکن وہ میرا خیال ہے کہ اس نے یہ سیاسی بیانیہ بنا لی ہے اور وہ اس بات کو تسلسل سے کیے جا رہا ہے. دیکھیں میر صاحب، یہ ہم پنجاب کے بسنے والے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ جس قتل ہونے سے پہلے ایف آئی آر درج ہو جائے اسے تو پھر کرنے والے سینکڑوں ہیں. اچھا لیکن اور بھی کچھ لوگوں کی زندگی کو خطرات کی بات ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک کلپ سنانا چاہتا ہوں، یقیناً آپ نے سن لیا ہوگا. معید پیرزادہ صاحب ایک صحافی ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے یہ جو معید پیرزادہ صاحب نے بات کی ہے، آپ اس کو سیریس لیتے ہیں؟ بہرحال انہوں نے جو بات کی ہے، کیونکہ ذمہ دار آدمی ہیں تو ان کی بات کو سیریس لیا جانا چاہیے.
اور میں کسی کے اوپر الزام لگانے یا پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگانے کہ جی وہ میرے قتل کی سازش کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں، میں پیرزادہ صاحب سے ضرور رابطہ کروں گا، اور جو ان کی کریڈیبل انفارمیشن وہ بتا رہے ہیں تو اس کے اوپر ہم کام کریں گے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے یہ بھی مطالبہ کیا جی کہ جنرل باجوہ جو ہے ان کو کورٹ مارشل کیا جائے، کیونکہ انہوں نے اپریل 2022 میں روس کے خلاف تقریر کی تھی اور یہ ان کے آئینی ذمہ داری کے خلاف تھی۔ نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جب انہوں نے تقریر کی تھی تو اس وقت ملک کا وزیر اعظم کون تھا؟ عمران خان صاحب خود ہی تھے، تو پھر کر دیتے کورٹ مارشل۔ اور ویسے بھی یہ بات اگر انہوں نے کسی تقریب میں، جو مجھے معلوم ہے، تو انہوں نے اس وقت کے حالات کے مطابق کسی تقریب میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، تو اس میں یہ بات بنتی تو نہیں ہے جو خان صاحب کر رہے ہیں۔ اگر جو ہے وہ اسی بات کے اوپر اس قسم کی کارروائی ممکن ہو یا کی جانی چاہیے، تو پھر میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو پھر عمران خان صاحب کے خلاف ہونی چاہیے۔ اچھا رانا صاحب، آج کل کچھ نام جو ہیں وہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی لیتی ہیں، اور کچھ نام اب مولانا فضل الرحمان نے بھی لینے شروع کر دیے۔ سنیں جی مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا ہے۔ ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ ریٹائرڈ چیف جسٹس ثاقب نثار اور ریٹائرڈ جنرل فیض حمید اس وقت بھی عمران خان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں اور مصروف عمل ہیں، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہے کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں صرف وہ نہیں بلکہ کچھ حاضر سروس جج جو ہیں وہ جنرل فیض کی باقیات ہیں، تو اس کی کوئی تحقیقات کر رہے ہیں آپ یا یہ صرف فرضی بیانات ہیں؟ نہیں دیکھیں، اس میں تحقیقات کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جن دونوں صاحبان کے نام مولانا فضل الرحمان صاحب نے لیے ہیں، یا اپنی دو سپیچز میں مریم نواز صاحبہ نے لیے ہیں، وہ تو زبان زد عام ہے۔ دیکھیں، جب وہ یونیفارم میں تھے تو ایک قدغن تھی، اب وہ کیونکہ ایک پرائیویٹ پرسن ہے تو اب یہ بات جو ہے وہ ہو رہی ہے، ویسے ہوتی تو اس وقت بھی تھی۔ یہ جتنا جو یہ دھرنا چلا نا، کہ کب دھرنا شروع ہونا چاہیے، کب کہاں پہنچنا چاہیے، رکنا چاہیے، آگے آنا چاہیے، کون سی تاریخ کو یہاں پہ پہنچنا چاہیے، یہ ساری جو ڈائریکشن، اور جیسے فلم میں ہوتا نا ہدایت کار، تو یہ جنرل فیض حمید صاحب بھی تھے اس وقت بھی۔ اب بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب یہ ساری جو ان کی مینجمنٹ جہاں تک ان کے بس میں ہے وہ اس کو مینج کر رہے ہیں۔ ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ دوڑے پھر رہے ہیں ان کے لیے، اور ان کو جوڈیشل سائڈ سے یہ ہماری اسیسمنٹ ہے، ہمارا اندازہ ہے کہ جو ان کو سہولت کاری ہو بھی رہی ہے تو اس میں ان دونوں کا جو ہے وہ بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ جو لوگ اتنی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ رہے ہوں تو وہ نہ بھی جب ہوں تو پھر کچھ نہ کچھ لوگوں کے ساتھ لحاظ، تعلق، اثر و رسوخ تو ہوتا ہے۔ تو یہ بات تو اب زبان زد عام ہے۔ ٹھیک ہے، مولانا صاحب نے کر دیا تو ذرا تھوڑا وہ ہائی لائٹ ہو گئی، میڈیا پہ آ گئی، یا مریم نواز صاحبہ نے کر دی، لیکن آپ دفتروں میں جائیں، کسی جگہ پہ جائیں، صاحب الرائے اور صاحب العلم لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ لیکن فرض کریں کہ مان لیتے ہیں کہ جی جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ لابنگ کر رہے ہیں جی عمران خان کے حق میں، تو اس میں قانون کی کوئی خلاف ورزی تو نہیں ہے؟ نہیں، قانون کی خلاف ورزی تو ہے۔ کیسے؟ اور ایک تو یہ ہے کہ وہ جب وہ یونیفارم میں تھے، کر رہے تھے، تو اس وقت تو تھی ہی تھی۔ اب بھی اس طرح سے ہے کہ انہیں 2 سال تک جو ہے وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں بالکل جو ہے وہ دخل نہیں دے سکتے، انہیں نہیں کرنا چاہیے، اور ویسے بھی ان کو یہ اپنا اثر رسوخ جو ہے اس قسم کے ملک میں فتنہ فساد پھیلانے کی غرض سے جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو قانون کی خلاف ورزی تو ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ لابی جو آدمی کرتا ہے وہ کون سا کوئی ان بلیک اینڈ وائٹ کرتا ہے، وہ تو نے کسی کو مل لیا، کسی کو کہہ دیا، کسی کو فون کر دیا، لیکن کچھ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اور ریکارڈ بھی ہیں۔ رانا صاحب، کچھ چیزوں کا تو آپ کو خود ذاتی طور پہ پتہ ہے نا، کیونکہ آپ نے اشارتاً کچھ پچھلے دنوں بتایا تھا کہ وہ جو ایک پارلیمانی کمیشن تھا جس نے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے فیصلے کرنے تھے، تو اس میں آپ بھی اس کے ممبر تھے، تو کچھ چیزیں آپ کے بھی علم میں آئیں۔ یعنی جو پارلیمانی کمیٹی اور ججز اپوائنٹمنٹ ہے، جو جوڈیشل کمیشن آن ججز اپوائنٹمنٹ ہے، اس میں فیض حمید صاحب بہت متحرک رہے ہیں،
یہ مجھے ذاتی طور پہ علم ہے، بطور DGISI؟ بطور DGISI، بلکہ بطور DGC بھی۔ اچھا، تو اب آپ دیکھیں کہ ایسے مرحلوں کے اوپر اگر آپ نے کسی کو سپورٹ کیا ہو تو وہ پھر کیوں کر جو ہے وہ بات باقی تو رہتی۔ جن لوگوں کو جنرل فیض نے بطور DGC اور DGISI ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جج بنوایا، آپ کے خیال میں وہ ابھی بھی ان کی فون کال پہ یا ان کے پیغام پہ کام کرتے ہیں؟ جی، ان کے ساتھ ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ اچھا، ان گہرے تعلقات کا کوئی ثبوت ہے؟ ایک صاحب کا معاملہ تھا، تو حالانکہ میرے ساتھ تو ان کو بات یا میسج کرنا نہیں نا چاہیے تھا جو انہوں نے میرے ساتھ سلوک کیا تھا، لیکن وہ مرے جا رہے تھے ان کے لیے۔ جنرل فیض کسی کو جج لگوانے کے لیے مرے جا رہے تھے اور آپ سے بھی بات کی؟ ہمارے ساتھ بھی رابطہ کیا۔ تو آپ نے ان کو اوبلائج کر دیا پھر؟ نہیں اوبلائج نہیں کیا۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی آن ججز اپائنٹمنٹ جو ہے اس کے ایک جو اختیارات ہیں ان کی ایک لمٹ ہے، لیکن یہ فیکٹ جو ہے یہ میرے علم میں لیکن انہوں نے جن صاحب کی آپ کو سفارش کی تھی وہ جج تو بن گئے؟ جی بالکل بن گئے، یعنی یہ فیکٹ جو ہے یہ میرے علم میں ہے کہ ان کا کہاں پہ تعلق ہے۔ اب اگر وہاں سے کوئی بات ہوتی ہے تو پھر میں تو سمجھوں گا نا کہ جناب یہ پیچھے فلاں صاحب ہو سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ بات اس طرح سے پہ لنک کر جاتی ہے نا۔ اچھا، اب رانا صاحب کچھ ذکر ہو جائے کہ یہ جو آپ جب اپوزیشن میں تھے تو آپ پہ بھی مقدمات بن رہے تھے، نواز شریف صاحب پہ بھی مقدمات بن رہے تھے، ان کی تقریروں پر پابندی لگ گئی، تو اس وقت بھی ہم نے کہا کہ یہ نواز شریف صاحب کی تقریروں پر ان کے بیانات پر پابندی لگانا غلط ہے۔ اب پیمرا نے وہی پابندی عمران خان پہ بھی لگا دی ہے، تو آپ کے خیال میں یہ غلط نہیں ہے؟ نہیں، عمران خان صاحب جن لمٹس کو کراس کرتے ہیں اور پھر 2 ڈھائی گھنٹے جو ہے وہ لوگوں کا شمع خراشی کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی اجازت تو نہیں ہونی چاہیے، ہمیں بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن عمران خان کسی اور کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن عمران خان کی تقریر صرف ایک چینل تو نہیں نا دکھاتا، سارے دکھاتے ہیں، تو پابندی آپ نے ایک چینل پہ لگوا دی ہے۔ نہیں، پابندی تو سبھی پہ ہوگی، پابندی سبھی پہ ہوگی۔ اگر کسی نے وائلیشن کی تو اس کے اوپر کوئی پیمرا جو ایکسٹرا آرڈنری کوئی کارروائی کر سکتا ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں اب سوشل میڈیا اور یہ اپنا تقاریر جو ہیں اس کا جو لیول اب ہو گیا ہے، دیکھیں اب پاکستان میں سیاست تو نہیں ہو رہی، پاکستان میں دشمنی ہو رہی ہے۔ کبھی اختلاف رائے ہوتا تھا، کبھی جو ہے وہ سیاست ہوتی تھی۔ عمران خان نے اس سیاست کو، اختلاف رائے کو دشمنی میں ڈال دیا ہے۔ اب وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں۔ وہ ہمارے متعلق جو کہتا ہے وہ کسی دشمن کے متعلق ہی کہا جا سکتا ہے، اور ہم بھی اس کو جو جواب دیتے ہیں کسی دشمن کو یہ جواب دیا جا سکتا ہے۔ یہ جواب اور اس کا کہنا، ہمارا کہنا، یہ کیوں پوری قوم کو دکھایا جائے؟ جی 2 ڈھائی گھنٹے پوری قوم نے اس میں سے کیا نکالا؟ اچھا، میں آج ایک عمران خان صاحب کے وکیل ہیں بابر اعوان صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، میں آپ کو وہ ٹویٹ سنوانا چاہتا ہوں، اسی میں سوال بھی ہے۔ پیمرا نے کہا ہے کہ عمران خان پر پابندی ریاستی اداروں پر الزامات کی وجہ سے لگائی گئی۔ کیا سپریم کورٹ ریاستی ادارہ نہیں؟ مریم نواز دن رات ججز پہ حملہ آور، جبکہ عوام کے ٹیکس پہ پلنے والا PTV اسے لائیو دکھاتا ہے۔ یہ ماشاء اللہ سے بدتر جمہوریت ہے جس میں سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر نشانے پہ ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب پہ پابندی لگا دی ہے پیمرا نے، تو بابر اعوان صاحب کہہ رہے ہیں پھر مریم نواز پہ کیوں نہیں لگائی؟ نہیں، میں تو یہ بات جو ہے وہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو اس وقت جو ہے وہ اینیمٹی کے انداز میں سیاست ہو رہی ہے، اور اس کا جو ذمہ دار ہے وہ عمران خان ہے، اس کا ٹولہ ہے، تو لوگوں کو اس عذاب سے نکالیں۔ لوگوں کو آپ لائیو جو ہے وہ ہر آدمی کو بیڈ روم میں دکھاتے ہیں، 2.5-3 گھنٹے کی تقاریر نہیں دکھائی جانی چاہیے۔ تو اس پر ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد رانا ثناء اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک میٹھی سی دھمکی دے کے امریکہ کے دورے پہ روانہ ہو گئے ہیں، تو یہ دھمکی سنجیدہ ہے یا نہیں ہے؟ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے نہیں ہوں گے، اس پہ تو رانا صاحب سے ہم نے کافی بات کر لی۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ایک کولیشن پارٹنر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک میٹھی سی دھمکی دی ہے، ذرا سنیں ان کے الفاظ کیا ہیں۔
ہم وزیر اعظم صاحب سے بھی بات کریں گے اور یہ بات نیشنل اسمبلی میں اور کیبنہ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اٹھائے گی کہ جہاں سیلاب متاثرین سے وعدے کیے گئے ہیں وہ وعدے تو پورا ہونا پڑیں گے، ورنہ ہمارے لیے اپنا وزارت رکھنا تو بہت مشکل ہوگا، اپنے لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو جسٹیفائی کرنا کہ ہم وزارتیں سنبھال رہے ہیں اور جو سیلاب متاثرین کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورا نہ ہو، وہ ہم سے تو برداشت نہیں ہو۔ جی رانا صاحب، کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ وزارت چھوڑ دیں گے اپنی؟ نہیں، ایسا خطرہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن بلاول صاحب کا یہ کہنا کہ سیلاب زدگان سے جو وعدے ہوئے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ سیلاب زدگان سے جو وعدے ہوئے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، اور دوسرا جو ڈیجیٹل سروے ہے، سینسس، دیکھیں وہ بھی اس وقت جو ہے وہ دوسرے صوبوں کا بہت جو ہے وہ زوردار مطالبہ ہے۔ اگر آپ نے یہ الیکشن اس طرح سے، جس طرح سے عمران خان کروانا چاہتا ہے، اگر آپ نے اس طرح سے کروائے، یہ اس ملک کو مستقل طور پہ ڈیسٹیبل کر دیں گے، یہ ملک کو انارکی اور افراتفری کا شکار کر دیں گے۔ یہ سینسس ہونا چاہیے، اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سیٹیں تقسیم ہونی چاہیے، اور اس میں اگر کسی صوبے کی سیٹیں بڑھتی ہیں تو بڑھیں، اور اس کے مطابق جو ہے یہ الیکشن جو ہے وہ جنرل الیکشن ہونا چاہیے۔ تو یہ جو 2 اسمبلیوں کا پھر 3 کا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سینسس جو ہے یہ کب تک مکمل ہو جائے گا؟ یہ 30 اپریل تک، 30 میرا خیال 30 مارچ تک۔ 30 مارچ تک۔ تو اگر 30 مارچ تک سینسس مکمل ہو جاتا ہے تو صدر عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 30 اپریل کو آپ پنجاب میں الیکشن کروا دیں، تو آپ 30 اپریل نہیں، اگر 30 مارچ کو سینسس مکمل ہو کے نوٹیفائی ہو گیا، آفٹر دیٹ نوٹیفیکیشن کانسٹیٹیوشنلی آپ الیکشن جو ہے وہ اگلے 4 ماہ سے پہلے نہیں کروا سکتے۔ اچھا، وہ 4 ماہ جو ہیں آپ کو بائی آل مینز اس سینسس کے مطابق آپ کو حلقہ بندی کرنی پڑے گی، اور اس حلقہ بندی کے بعد آپ الیکشن کروائیں۔ تو جولائی اگست 2023 میں تو الیکشن ہو سکتا ہے نا؟ 4 ماہ، اپریل، مئی، جون، جولائی، 31 جولائی تک تو نہیں ہو سکے، حلقہ بندی ہوگی، 31 جولائی سے آگے 90 دن میں ہو جائیں گے۔ تو پھر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن کراؤ، اس پہ عمل درآمد نہیں کرنا؟ وہ تو اب بھی نہیں ہو رہا، یہ 30 اپریل جو ہے 90 دن کے اندر ہے۔ اچھا، 30 اپریل بتائیں نا، یہ 90 دن کے اندر ہے۔ نہیں تو پھر 90 دن سے باہر تو آپ نکل گئے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد آپ اگست ستمبر میں جا کے کرائیں گے؟ نہیں، دیکھیں میں تو بات سینسس کی کر رہا ہوں کہ سینسس اس وقت ہو رہا ہے، اور یہ اپنا اس کیبنٹ اور اس اپنا CCI کی جو کمیٹی آف کامن انٹرسٹ ہے، اس کے فیصلے کے مطابق ہو رہا ہے، جس کو ہیڈ کیا تھا عمران خان نے، اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگلا الیکشن جو ہے اس ڈیجیٹل سینسس کے بغیر نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ تو مجھے یاد ہے۔ تو لیکن ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کی بھی تو ایک اہمیت ہے۔ تو رانا صاحب، یہ تو نہیں ہوگا کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو جائے؟ نہیں، تو وزیر اعظم نے کب کہا ہے کہ الیکشن کروانا میری ذمہ داری ہے؟ رانا صاحب، الیکشن کروانا جو ہے وہ تو چیف الیکشن کمیشنر کی یا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور اگر سینسس نوٹیفائی ہو جاتا تو یہ تو پھر آئین کہتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یا وزیر اعظم کہہ رہا ہے۔ یہ جو لاکھوں کروڑوں ناظرین ہیں جو آپ کی اور میری گفتگو سن رہے ہیں، یہ اتنے بیوقوف تو نہیں ہے ابھی تک؟ نہیں، وہ پورے سمجھدار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ عمران خان کی اگر جو ضد کے اوپر چلے نا تو یہ ملک تباہ ہو جائے۔ تو ان کو یہ بھی وہ پتہ یہ ہے چاہتے ہیں، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو اس ملک میں جنرل الیکشن۔ اچھا، اب سنیں شیخ رشید کیا کہہ رہا ہے، بابر اعوان کیا کہہ رہا ہے، سب کو پتہ ہے کہ جنرل الیکشن جو ہے وہ تمام اسمبلیوں کے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہونے چاہیے، سب کہہ رہے ہیں۔ تو رانا صاحب، ان کو بھی پتہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ عمران خان نے کیا کہا ہے کہ جی میں تو سمجھ رہا تھا ان کو عقل آ جائے گی۔ وہ بھائی تمہیں بھی تو عقل آنی چاہیے نا۔ تو یہ جو ابھی آپ نے باتیں کی ہیں ساری خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ، تو عوام کی اکثریت کو سمجھ آ گئی ہے کہ جی رانا ثناءاللہ صاحب نے الیکشن نہیں کرانے؟
بھائی میں نے تو آئینی پوزیشن بیان کی ہے، آپ نے میرے اوپر یہ نہیں، الزام میں لگا دیا۔ عوام کی بات کر رہا ہوں، ان کو سمجھ آ گئی۔ اب جب آپ عوام کو اس دن سمجھ آ گئی جس دن عمران خان نے کہا کہ دیکھیں الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ ان کو سمجھ آ جائے گی، ان کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ بھائی تمہیں بھی تو سمجھ آنی چاہیے۔ آپ نے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی جس میں آپ نے کہا کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے، ٹھیک ہے؟ آپ تو آئینی پوزیشن بیان کر رہے ہیں، لیکن جب آپ اتوار کو جائیں گے نا فیصل آباد اپنے حلقے میں، تو میں آپ کو ابھی یقین سے کہتا ہوں، آپ کو ایک نہیں کئی لوگ کہیں گے رانا صاحب آپ کی ہم نے وہ گفتگو سنی تھی کیپٹل ٹاک میں، سمجھ آ گئی ہمیں، تو اسی الیکشن نہیں کرانے ہیں۔ دیکھ لینا تو لوگ الیکشن تو ہونے ہی نہیں نا، دیکھو نا گل یہ ہے کہ الیکشن اگر 30 اپریل نو نہیں ہوتے 30 سپٹمبر نو ہو جان گے، 30 اگست نو ہو جان گے۔ اچھا یعنی اب یہ دیکھیں نا، اب الیکشن جو ہے الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں۔ 30 ستمبر کو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 مہینے پہلے یا 4 مہینے آگے، اس سے زیادہ تو معاملہ ہے نہیں۔ اور الیکشن جو ہے الیکشن ایئر ہوتا ہے، ہاں پورا 1 سال آپ الیکشن میں جا رہے ہوتے ہیں۔ 2023 ہم تو الیکشن میں جا چکے ہیں۔ 2023 الیکشن ایئر ہے نا، بالکل۔ تو ستمبر اکتوبر میں تو کرا دیں گے نا۔ اور ہم الیکشن میں جا چکے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جتنے ڈویژن جو ہیں وہ کیے ہیں اپنا مریم نواز صاحبہ نے، میں ساتھ رہا ہوں، ہم نے جو 5 گھنٹے کی پارلیمنٹیرین سے میٹنگ کی ہے، کیا ہم نے وہاں پہ اور کیا کیا ہے؟ ہم نے اور چیز کوئی تو نہ بیچی، یہی دیکھا ہے کہ کیسے الیکشن لڑنا ہے، کس نے لڑنا ہے اور کیوں کر لڑنا ہے۔ جب آپ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، آپ نے جلسے بھی کیے، تو وہاں پہ جب مریم صاحبہ کہتی ہیں پہلے احتساب پھر انتخاب، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ سپریم کورٹ نے جو آپ کو مدت دی ہے اس میں تو الیکشن نہیں ہوگا۔ نہیں دیکھیں، اس میں دیکھیں مدت دی ہے آئین کے مطابق، آئینی تقاضوں کے مطابق جو بنتا ہے وہی ہوگا۔ اگر آئینی تقاضوں کا کچھ ادروائز ڈیمانڈ ہے تو اس کے اوپر بھی عمل ہو سکتا ہے، لیکن دس از الیکشن ایئر۔ تو آپ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ ستمبر اکتوبر میں الیکشن کی تیاری؟ نہیں، میں انہیں یہی پیغام دوں گا، اور ہم نے یہی پیغام دیا ہے کہ بھرپور تیاری کریں۔ ہر دن جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ آپ الیکشن میں ہیں، اور الیکشن کے لیے بھرپور تیاری کریں۔ اس فتنے کو ہم نے ووٹ کی طاقت سے مائنس کرنا ہے، پھر یہ ملک بچے گا، ورنہ یہ ملک نہیں بچے گا۔ ووٹ کی طاقت سے آپ کیسے مائنس کریں گے؟ وہ مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ جس طرح نواز شریف کو نااہل کیا گیا، پہلے اس کو بھی نااہل کرو۔ وہ اگر ہوتا ہے تو ہو جائے، وہ اب عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، عدالتوں نے کرنا ہے نااہل کر دیں۔ تو یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ جیسے عمران خان نااہل ہو تو آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں؟ نہیں، الیکشن تو جس طرح میں نے کہا کہ الیکشن تو اسی سیکوینس میں ہو جانا ہے۔ اچھا، ستمبر اکتوبر میں؟ نہیں، سپٹمبر اکتوبر میں نہیں کہتا یہ ایسے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ مرحلے ہیں، آئین کا جو تقاضا ہوگا اس کے مطابق اچھا، وہ ایک الیکشن ہو جائیں گے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ مت سمجھے کہ الیکشن ہونے نہیں ہیں۔ ایک ایم این اے ہیں، بڑے محترم ہیں ہمارے، مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب، انہوں نے ایک دن یہاں بیٹھ کے کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگست میں قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی جائے گی کہ اس اسمبلی کی مدت میں 6 ماہ کا اضافہ کیا جائے، اور 6 ماہ کا اضافہ ہو جائے گا، اور الیکشن جو ہے وہ 2024 میں ہوگا۔ بہرحال یہ ان کی انفارمیشن ہو سکتی ہے، مجھے اس قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں۔ آپ اس آئیڈیا کو اپروو کرتے ہیں؟ نہیں، میں ذاتی طور پہ بھی اس کو جو ہے وہ اسمبلی کی مدت بڑھانے کو میں سپورٹ نہیں کرتا۔ بہت زبردست بات کر دی رانا صاحب نے، کیونکہ آئین بھی یہی کہتا ہے۔ تو رانا صاحب جو ہیں وہ کم از کم اس معاملے پہ کہتے ہیں کہ اسمبلی کی مدت میں اضافہ جو ہے یہ مناسب نہیں۔ ایک اور وقفہ، اور وقفے کے بعد کچھ سوالات باقی ہیں۔ وقفے سے پہلے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں وہ شیخ رشید کیا کہہ رہا ہے، بابر اعوان کیا کہہ رہا ہے، تو ذرا دیکھ لیتے ہیں شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ سنیں جی، سنائیں۔ 74 کیسز پہلے ہیں، 100 بنا دیں۔ کوئی بے وقوف ہوگا، احمق ہوگا، جاہل ہوگا، اس کا دماغ خراب ہوگا جو عمران خان کو گرفتار کرے گا۔ 72 گھنٹے میں شہباز شریف اسمبلی توڑے۔ 72 گھنٹے میں وہ کہہ رہا ہے شہباز شریف اسمبلی توڑے تاکہ الیکشن قومی اور صوبائی اسمبلی کے اکٹھے ہوں، یہی کہہ رہا ہے نا وہ۔ تو کیا، اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن ایسے ہی ہوں گے تو یہ الیکشن اس ملک کو استحکام دے سکیں گے۔ جس طرح سے یہ کر رہے ہیں نا کہ 2 اسمبلیوں کے اب کرا دیں، 3 کے بعد میں کرا دیں، یہ اس ملک کو لے ڈوبیں گے۔ تو قومی اسمبلیوں اور صوبائی اسمبلیوں کے ایک ہی دن الیکشن جو ہیں انڈر وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ 3 مہینے کا۔ ہاں، اور یہ سینسس جو ہے یہ دیکھیں سندھ کا اور خاص طور پہ ایم کیو ایم کا، ایون بلوچستان کا بڑا سٹرونگ مطالبہ ہے
کیونکہ اس بات کے امکان ہے کہ ان کی شاید قومی اسمبلی کی سیٹیں بڑھ جائیں. تو یہ بھی جو ہے یہ اب کیونکہ پیپلز پارٹی کے تو بڑے اعتراضات ہیں سینسس پہ, ایم کیو ایم کے بھی بڑے اعتراضات. نہیں, وہ اعتراضات دور ہونے چاہیے, اور سینسس جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر سب کا اعتماد ہو. اچھا, تو یہ اعتراضات جب دور ہو جائیں گے, سینسس کا مسئلہ حل ہو جائے گا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی, وہ 3 مہینے پورے کر لے گی, پھر یہ سارا 3-4 مہینے کا معاملہ ہے. یہ کوئی یہ پتہ نہیں یہ الیکشن کروا کے کہاں بھاگنا چاہتے ہیں کہ ان کو اتنی جلدی پڑی تھی کہ جی اسمبلی توڑیں جی, یہ کریں جی, وہ تو یہ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا والے جو ابھی کے الیکشن ہے, اس کو بھول جائیں نا ہم. نہیں, آپ بھولیں نا, جو آئینی پوزیشن ہے اور روز کہتے رہے کب ہوگا کب ہوگا کب ہوگا, وہ ہونا ہی نہیں. اس کے اوپر نظر رکھیں. اچھا, نظر رکھیں بس. اچھا چلیں, ناظرین سمجھ رہے ہیں نا آپ. اچھا رانا صاحب, اب اگلی بات یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں ایک اوتھ ٹیکنگ تھی ہائی کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کی. اس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ میں یہاں سے سیدھا جا رہا ہوں جی رانا صاحب کے پاس, وزیر داخلہ صاحب کے پاس, اور ان سے بات کروں گا کہ یہ جو ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا صحافیوں کے ساتھ, تو اس کا کوئی حل نکالا جائے گا. تو کوئی بات ہوئی ہے آپ کی تارڑ جی صاحب؟ بالکل, انہوں نے میرے ساتھ بات کی ہے. اس سے پہلے جب میں نے پریس کانفرنس کی تو وہاں پہ بھی صحافیوں نے میرے ساتھ بات کی. میں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے, اور جو ثاقب بشیر صاحب غالباً جو جن کے ساتھ مین ہینڈلنگ ہوئی ہے وہ بڑی افسوسناک ہے. اور پھر ایک ایسا آدمی جس کو سارے جانتے ہیں, وہ کوئی گمنام آدمی تو تھا نہیں کہ کوئی غلط فہمی میں ہو گئی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ کوئی 22A کی اپلیکیشن جو ہے وہ دی گئی ہے. تو جیسے ہی عدالت صبح جو ہے وہ اس بارے میں فیصلہ کرتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو اس سے پہلے کوئی معافی تلافی ہو جاتی ہے تو ہو جائے, ورنہ وہ مقدمہ درج ہوگا. اور ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدون صاحب نے وہاں پہ بتایا, ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدون صاحب نے وہاں پہ بتایا کہ انہوں نے وہ جو اے سی صاحب ہیں ان کو پوچھا کہ بھئی یہ آپ نے کیا کیا, تو انہوں نے کہا جی ایف آئی آر تو صحافیوں پہ ہونی چاہیے, شکر کریں گے ان پہ ایف آئی آر نہیں ہوئی. پر یہ ان کا اپنا ایک خیال ہوگا, لیکن جو سامنے فوٹیج بتا رہی ہے وہ تو ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ ثاقب بشیر صاحب کو جو ہے وہ, یعنی یہ معلوم ہونے کے بعد 5 اور بھی ساتھ ان کو دھکے دیے گئے, ان کو مین ہینڈل کیا گیا. تو بہرحال جی اس میں یہ اب واضح ہے کہ معاملہ سب جوڈس ہے. ٹھیک ہے, عدالت کے فیصلے کے مطابق ایف آئی آر ہوگی. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ آنے والے دنوں میں کوئی نیشنل ایشوز پہ سیاسی قیادت کے درمیان کوئی ڈائلاگ کا امکان ہے؟ دیکھیں جی, اگر تو کوئی امن کا اور بہتری کا راستہ نکلنا ہے تو وہ تو ڈائلاگ سے ہی نکلتا ہے. ٹیبل پہ آپ بیٹھتے ہیں تو معاملات جو ہے وہ سلجھتے ہیں, لیکن کریں کیا؟ اس ملک کی سیاست میں یہ ایک ایسا عنصر داخل ہو گیا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا اپوزیشن کے ساتھ. اچھا اب دیکھیں وہ کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے میں مر جاؤں. رانا صاحب, آصف زرداری صاحب کے بارے میں لوگ کہتے تھے یہ مفاہمت کا بادشاہ ہے, لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں جی عمران خان جو ہے یہ سیاستدان نہیں ہے, اس لیے ہم اس سے بات نہیں کریں گے. تو عمران خان کو آپ سیاستدان مانیں نہ مانیں, وہ سیاستدان ہے, ایک عوام کی بڑی تعداد اس کے ساتھ ہے. اگر آپ اس سے بات نہیں کریں گے تو پھر ڈائلاگ کیسے ہوگا؟ نہیں, اگر وہ آمادہ ہوگا تو اس کے ساتھ بات ہو سکتی ہے, لیکن اب جب وہ کہتا ہے نا یہ کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, یعنی وہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, وہ کسی اور جگہ بیٹھنے کو تیار ہے, وہ کسی اور کو ملنا چاہتا ہے جو اسے نہیں ملنا چاہتے. اچھا, وہ اس کو نہیں ملنا چاہتے, وہ اس کو نہیں ملنا چاہتے, یہ آپ کو پکا پتہ ہے؟ جی بالکل, لیکن وہ اس کو نہیں ملنا چاہتے, یہ ان کو ملنا چاہتا ہے جو سیاستدان آپس میں بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ یہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اس کے بغیر تو پھر یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. عارف علوی صاحب نے کوشش تو کی نا کہ عمران خان صاحب کی اور آرمی چیف کی ملاقات ہو جائے, تو وہ ملاقات ہو جائے گی آپ کے خیال میں؟ نہیں, میرا نہیں خیال. اچھا, وہ ان معاملات میں نہیں الجھنا چاہتے, وہ سیاست سے دور رہنا چاہتے. بالکل. تو عمران خان صاحب نے اگر کہا ہے کہ میں ان کو ملنا چاہتا ہوں اور اگر وہ نہیں ملنا چاہتے تو میں کیا کروں, تو یہ بے بسی کا اظہار نہیں ہے؟ تو نہیں, تو اس کو بندہ پوچھے کہ تم ان کو کیوں ملنا چاہتے ہو؟ تم تو کہا کرتے تھے کہ اپوزیشن کا کیا کام ہے جی غیر ملکی سفیروں سے ملنا اور چیف آف آرمی اسٹاف سے ملنا. تو معاملہ یہ ہے کہ جب وہ نہیں ملنا چاہتے تو ان کی جو آئینی ان کی پوزیشن ہے وہ ان سے اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ نہ ملیں. آپ نے اگر بیٹھنا ہے تو آپ وزیر اعظم کو کہیں کہ جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, آپ کہیں کہ میں زرداری صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. بھلے زرداری صاحب نے یہ بیان دیا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہ
سیاستدانوں کے ساتھ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو طے کرنا چاہیں تو بالکل یہ معاملات طے ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے نا کہ میں اس طرح سے کوئی زور سے آ جاؤں گا، یہ بھول جائے جو یہ بات. یہ پھر اگر وہ دشمن بن کے آنا چاہتا ہے تو پھر ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس کے کیا ارادے ہیں، تو اس لیے یہ ممکن نہیں رہے گا. وہ جو سوچ رہا ہے نا اس کی سوچ ہی رہ جائے گی. بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.